دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم؟ کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہو, آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا. کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا.
پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے, معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب یہ جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں یار سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں, آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے.
تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماتے ہو, بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے, سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی, جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کو, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں, ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے, اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا, ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا نہیں ہے.
تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں، میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے، تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا، اس نے کیا کیا، وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں، میں نے کب کہا؟ آپ بہت پرانے ہیں، میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے، تو میرا ماموں ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے، تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، اپنے پرانے قصے، پرانی غلطیاں میاں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم، کوئی ستار کو چھوڑو یار، نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟
دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, وہ شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے, کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں. پچھلے سال رمضان میں روزانہ کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں بیان ہوتا تھا. ایک کبیرہ گناہ, اس کے شریعت میں کیا وعید ہیں, کیا اس کے نقصانات ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ فجر کے بعد کوشش ہوگی کہ کسی ایک بڑی نیکی کے بارے میں, بڑی خیر کے بارے میں جس کی شریعت میں بہت تاکید ہے, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا. تو آج سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ حضرات جم کے بیٹھیں روزانہ پابندی کے ساتھ, تاکہ کم از کم اتنا علم ہو کہ ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے کن بھلائی کی باتوں پہ زیادہ زور دیا ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے. تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے, وہ ہے تہجد کی نماز. قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں
اور جہنم کے خوف میں. یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے. تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے. ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے. تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے. اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا. تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. تو اصل کرنا کیا چاہیے، وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں. تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے. اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا، اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له،
کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا، تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا۔ صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں، عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان، اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے۔ رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے، اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا۔ یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے، تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے، رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے۔ تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ رکوع شروع یہاں سے ہوا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی کو کے پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا، ناجائز کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں، خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام، تکوینی امور۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے۔ کون کا معنی ہونا، یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا، جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم سے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا، یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا۔ پیغمبروں کا کام تو شریعت کے احکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے، اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا، یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی دیوار کو سیدھا کر دینا، کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ سب کام تکوینی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے، تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے، یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی ولی اللہ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا، کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا، آپ کا سفر کینسل ہوا، پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ بال بچ گئے، آپ بھی چلے جاتے۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی فلائٹ تھی، بہت پرانا واقعہ ہے یہ، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، جس فلائٹ سے جانا تھا نا
ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا ہوا تھا, اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے, لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے, کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو, بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے, اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بال بچ گئے. تو ایک تکوینی کام ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے, تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی. تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی. پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں, جیسے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا, تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے. تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا. اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں, مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا, یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا, یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی, لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا. تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو. اس دوست کو نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے, یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے, اور آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو. اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں, یا ویسے ہی کروا رہا ہوں. لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے, اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو. تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا. تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے, بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے, تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے, نہ اس کی اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے. جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے, اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے, خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل. اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں. تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا, یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں, تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے, جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا, اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی, خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی. اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے, زندہ تھے. تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں, میں بار بار مثال دیتا ہوں, قلم ہے, آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو, تو پکارا جو جائے گا, مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی, رائٹر سے کی جائے گی, قلم کو نہیں کہا جائے گا. کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا, مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا, میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا. تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے اس کائنات میں, کوئی تصرف کا کام لیتا ہے, تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے, وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں درار پیدا کر سکتے تھے, تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں, تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے. ما فوق الاسباب, اسباب کی حد تک اختیارات ہیں, اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور اور وہ مجبور محض ہے.
وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے, پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے. تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں, لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا, جو جاہل قسم کے صوفی تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے, ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے, تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے, فلاں مقام پہ دیکھا, فلاں مقام پہ دیکھا. تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیاء کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا, تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ. تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے, تو صوفیہ کرام جو تھے نا, یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا, تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اصل یہی ہے ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے, تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی, وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں. تو غالب یہی ہے, یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا, دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے, ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو, وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا. تو پاسبل نہیں ہے, یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئے. یہ تو ایک قسم کی توہین ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا, ان کو خیال ہوا ہوگا, وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے. تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے, لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے. عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں, علماء جو تھے نیک, لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے. اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے, ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں, اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے, لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو, یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے. یہ بالکل غلط ہے, یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے. تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا. اور کوئی واقعی اللہ والا ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے. اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے, ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا.
تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے. وہ بڑے بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو اب ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے. ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے، تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا، بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے، تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے. تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی، اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے، لیکن اللہ، ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو مسلمان کی یہی عادت ہے، کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے
بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا. تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے، جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی، اللہ نے ہم سے لے لی، اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی. تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے. جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں، پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، بہترین دوست ہے، یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا. تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی. ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی، 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا. تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، بے صبرہ ہے، وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے، وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، کنجوس لوگ تھے، لیکن ان کے کام بن رہے ہیں. بن کیا رہے ہیں؟ وہ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے. تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی، ہماری بستی کا نقصان ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے. خزانہ نکلنے والا تھا، وہ لوٹتے، مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی، مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، اپنا پیسہ بچایا. تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے، اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے. تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے. آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں، شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی، تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو. تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں، یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے، میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے، اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے،
لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہے اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا۔ وہاں تو خضر علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا، ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو، وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں۔ تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں۔ سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہے اور یعملون فی البحر، سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں، تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے، تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے، وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے، نہ یعملون فی البحر، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے، کسب حلال بھی عین عبادت ہے، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے۔ ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا، تو دو ہو گئے نا ان کے پاس، تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہو تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا، تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے فی المدینہ، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، صالح آدمی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے، کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے۔ اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا، ورنہ تو قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا۔ لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے، آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں، تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے۔ ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا، تبھی آپ نے فرمایا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اپنے خادم سے کیا کہا بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ، تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں۔ تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا
یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے، وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے، مگر آپ تواضع میں ایک غلوف کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں. ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب بھئی یہ شو بازی کر رہا ہے، ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی. تو ہر چیز نا اعتدال. تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو. لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی انہوں نے لیا تھا، وہ اتفاق سے ختم ہو گیا. کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا، یہ ضرورت کہلاتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں، چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا، کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا، تو یہ استغنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے. تو اس کو استغنا نہیں کہتے. تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفوہما، کہ ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے. تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے. تو یہ بھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا. یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو. کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زیادہ راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے. بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا. تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا. یہ نالائق لوگ تھے، یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں، ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے، ان کا کام کریں، ان سے پیسے لیں. تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو. آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا، فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے. اور بھی بہت سارے احکام ہیں لیکن وقت سارا پھر ہمارا ایک ہی رکوع میں لگ جائے گا.